بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج الحمدللہ 17واں پارہ تلاوت کیا گیا۔ اس کے شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے حق کو ماننے سے اعراض کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جو بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نئی وحی آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو یہ وحی سنتے تو ہیں لیکن توجہ سے نہیں، کھیلتے اور کودتے ہی سنتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ان کے پاس رب کی طرف سے جو نئی وحی آتی ہے وہ اسے سنجیدگی سے سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سنتے تو ہیں لیکن کیسے؟ کھیلتے تماشا کرتے، اپنی باتوں میں لگے ہوئے اور درس سننے ہیں، اپنے موبائل سے لگے ہوئے اور خطبہ سننے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں آج کل ہے۔ اور اس وقت بھی وہ لوگ یہی کرتے تھے کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے کوئی نئی وحی، کوئی نئی نصیحت آتی، سنتے تو ضرور لیکن توجہ نہیں کرتے۔ لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل غافل ہوتے، لہو و لعب میں پڑے ہوتے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے کان میں یہ بات کرتے ہیں، یہ کون سا نبی ہے، یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے۔ اگر نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، یہ تو ایک انسان ہے۔ اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور آپس میں باتیں کرتے، تمہیں نظر تو آ رہا ہے جادو کی باتیں کرتا ہے، کیا تم دیکھ کر بھی اس پر ایمان لاؤ؟ یعنی وہ نبی علیہ السلام کے معجزات کو اور آپ پر آنے والی وحی کو ایک جادو سمجھتے اور وہ اسے سنتے لیکن اسے مذاق سمجھتے، اور وہ آپس میں کہتے یہ تو انسان ہے، انسان بھی کوئی نبی ہوتا ہے؟ نبی تو وہ ہو جو کوئی فرشتہ ہوتا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرا رب آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ تمہاری ساری باتوں کو سن رہا ہے اور وہ خوب جانتا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے یہ جادو بھی کیا ہے، یہ تو فضول بات ہے۔ بل افتراہ بل هو شاعر، یہ تو ایک شاعر لگتا ہے جس نے اپنے تخیلات کو جمع کیا ہوا ہے۔ فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، اگر یہ واقعتاً سچا رسول ہے تو کوئی معجزہ لے کر آئے نا ہمارے پاس، جیسے پہلے رسول لے کر آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی قوموں نے بھی نبیوں کو پہلے کہا معجزات دکھاؤ، جب وہ معجزات لے آئے تو وہ پھر بھی نہیں مانے، تو کیا یہ دیکھ کر مان جائیں گے؟ انہوں نے بھی کوئی نہیں مانا۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے وہ مرد بھیجے، کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ رجالاً، اور مرد انسان تھے، کوئی بھی غیر انسان نبی نہیں بنا۔ الا رجالاً، مرد تھے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پہلے اہل کتاب سے پوچھ لو کہ تمہارے نبی کون تھے، کیا وہ انسان تھے یا فرشتے تھے، پوچھ لو ان سے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ،
ہم نے ان کے کوئی ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا ہی نہ کھاتے ہوں، بلکہ وہ انسان تھے، اور ان کے جسم بھی تمہارے جیسے جسم تھے جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، یہ بھی چلے جائیں۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، پھر ہم نے نبیوں سے سچے وعدے کیے، فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ، پھر جسے جسے ہم نے چاہا ہم نے ان کو اور نبیوں کو نجات دی، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو تباہ کیا، ہلاک کیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر بھی ہے، تمہارا معاملہ بھی ہے۔ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں کرتے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی ہی ظالم بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو پیدا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہیں ہمارا عذاب محسوس ہو گیا نا کہ اب آنے لگا ہے، اِذَا هُمْ يَرْكُضُونَ، تو وہ بھاگنے لگے، محلہ چھوڑنے لگے۔ تو آواز آئی، لا ترکضوا، اب بھاگ نہیں سکتے تم، بھاگو نہیں۔ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، اب واپس آ جاؤ اپنی ان ناز و نعمت والی جگہوں میں اور اپنے گھروں میں واپس آ جاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے اب پوچھا جائے۔ اب بھاگنے کا کوئی موقع نہیں، جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے یہ آیات آپ پر نازل ہوئی کہ آسمان و زمین شروع میں کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو، یہ تو سائنس اب کہہ رہی ہے نا، بگ بینگ تھیوری جو پیش کر رہی وہ اب بتا رہی ہے کہ یہ لاوا پھٹا، اوپر گیسز گئی تو آسمان بنا، نیچے آئی تو زمین بنی۔ یہ تو آج سائنس کہہ رہی ہے، یہ 1400 سال پہلے بتا دیا گیا، آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جتنی بھی زیرو چیزیں ہیں ان کی بنیادی زندگی پانی کے ساتھ ہے۔ افلا یؤمنون، کیا یہ سمجھتے نہیں، ایمان نہیں لاتے؟ ہر چیز کا تعلق، جو بھی زیرو ہے اس کا تعلق پانی کے ساتھ ضرور ہے۔ پانی کے بغیر زندگی نہیں، پانی حیات ہے، پانی زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو بوجھ بنا کر رکھ دیا تاکہ یہ ان کو لے کر ہلے نہ، پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، میخیں۔ اور آج بھی دیکھیں میخ کیل کیا ہوتا ہے، میخ ہوتی جو لکڑی کے عام طور پر ٹھونکی جاتی تھی، تھوڑی سی باہر رہتی اور زیادہ حصہ اس کا اندر ٹھونک دیا جاتا۔ تو پہاڑ بھی سائنسدان آج کہہ رہے ہیں کہ 10% اوپر ہے، 90% نیچے ہے، پوری میخ اس کو بنا دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور کہا ان تمید بہم، تاکہ ان کو لے کر یہ زمین ہل کر لوٹ پوٹ نہ ہو جائے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس کے اندر راستے بنائے، کھلے راستے بنائے۔ اگر ہر جگہ پہ پہاڑی آ جاتے تو گزرنا مشکل ہو جانا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی اور اس میں راستے بنا لے، لعلہم یہتدون۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو بڑی محفوظ چھت بنایا۔ جتنی بھی تم چھتیں بناتے ہو لازم ہے کہ اس کے نیچے ستون ہو یا اس کے نیچے دیوار ہو، اور اس کی ایک لیمٹ ہے، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، اس کے بعد ختم۔ لیکن آسمان جو ہزاروں سال سے بنا ہوا، آج تک اس میں ایک دراڑ بھی نہیں آئی۔
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بار بار آسمان کو دیکھو، تمہیں ایک بھی سوراخ نظر نہیں آئے گا، تیری آنکھ تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن تمہیں آسمان میں کوئی کمی اور کوتاہی نظر نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور آگے کہا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. اے پیغمبر علیہ السلام، آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا نہیں رکھا. کوئی بشر اس دنیا میں زندہ نہیں رہا، ہمیشہ کسی کے لیے نہیں. افإن مت فهم الخالدون. کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ مشرکین مکہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ انہوں نے ہمیشہ، سب نے چلے جانا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک نے موت کو چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی مال دے کر، کبھی تکلیفیں دے کر ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور بالآخر تمہیں ہماری طرف واپس آنا ہی پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے مختصر کافی سارے واقعات بیان کیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت دی تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ مورتیوں کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو پوجیں گے. انہوں نے اپنی قوم سے بھی کہا، ان کا ہم تو پوجیں گے. ایک روز پھر ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے وہ میلے پر گئے ہوئے تھے. وہ کہاں گئے تھے؟ اس وقت بھی لگتا تھا. اور یہ کون لگاتے تھے؟ مشرکین میلہ لگاتے. آج بھی لگتا. اس وقت وہ میلے پر گئے ہوئے، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے سارے توڑ دیے اور کڑہاڑا جو تھا توڑنے والا وہ ذرا بڑے کے اوپر رکھ دیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برا سلوک کس نے کیا؟ وہ بڑا ظالم ہے، ہمارے معبودوں کو مار گیا. کہنے لگے سمعنا فتن. ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کی باتیں ہم نے سنی ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے. قالوا فاتوا بھی علی اعین الناس. لاؤ سب کے سامنے اسے، سارے دیکھیں اب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. لایا گیا. انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. کیا اے ابراہیم تو نے کیا یہ سارا کام؟ بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اسی نے کیا ہے، یہ تمہارا بڑا پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتے. توڑ کر بھی سمجھایا. اگر رب ہوتے تو یہ اپنا دفاع تو کر لیتے، تمہارا کیسے کریں گے جو اپنے لیے آپ کو نہیں بچاتے. توڑ کر بھی سمجھایا اور اب بول کر بھی سمجھایا. اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو بھی تمہیں کس نے مارا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بات ایسی کی، ان سے پوچھ لو. فرجعوا الى انفسهم. سارے سوچی پڑ گئے، یار ابراہیم تیری بات تو ٹھیک ہے، اس سے پوچھے تو صحیح. فقالوا انکم انتم الظالمون. اپنے آپ کو اندر سے کہا گل تو تہاڈی غلط ہے، اس کو تم نے رب بنایا، وہ تمہیں دس بھی نہیں سکتا مجھے کس نے مارا ہے. تمہارا بچہ بتا دیتا ہے مجھے کس نے مارا ہے، اور یہ رب ہے یہ بتائے. ثم نكسوا على رؤوسهم. پھر شیطان نے اس کے دماغ میں بات ڈالی. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تمہیں پتا تو ہے یہ بولتے نہیں ہے، اشاروں کی بات چلتی ہے، بس بولتے تو ہیں. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضر شيئا ولا يضركم. تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع نقصان نہیں دیں گے، نہ تمہارا فائدہ کر سکتے نہ تمہیں نقصان سے بچا سکتے، اس کی عبادت کرتے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تباہی ہے تمہارے لیے، بربادی تمہارے لیے، افسوس تمہارے اوپر، اور جن کی تم عبادت کرتے ہیں یہ تمہارے رب ہے. افلا تعقلون. تمہیں عقل نہیں ہے؟ آگے سے جواب دیکھو. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. جلا دو اس کو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین. اگر زندگی میں کوئی نیکی کرنی ہے تو اس کو آگ لگا دو، یہ گستاخ ہے. بس زندگی میں اگر نیکی کرنی، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے نا تو اب ایک ہی رہ گیا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخی سے آگ لگا.
انہوں نے آگ جلا دی، پھینک دیا. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، ہم نے پھر کہہ دیا. انہوں نے اپنا چکر چلایا، ہم نے اپنا حکم چلایا. انہوں نے آگ جلائی، ہم نے آگ سے کہہ دی یا نارو کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن بہت ہی ٹھنڈی بھی نہ ہونا، سلامن سلامتی والی ہونا علی ابراہیم. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے سارے مکر ختم اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دے دی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہم نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی. اور ذنون مچھلی والے نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر پکارا، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم نے اسے بھی مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی. زکریا علیہ السلام نے پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرا بہتر جانشین مجھے عطا کر دے. ہم نے اس کی دعا بھی قبول کر لی، ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دے دیے. یہ سارے پیغمبروں نے کسے پکارا؟ اللہ. تو اگر نبیوں کی بات اللہ سنتا ہے، تمہاری بات تو نبی سنے. یہ عجیب بات ہے، سب کی بات میرا اللہ سنتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا. اب آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، دوسرے کی طرف نہیں. کیا ہم اس میں ہیں کہ نہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں، کنارے تھے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ، اگر اسے پیسہ مال ملتا رہے نا، موجہ لگ دیا رہے، بڑے مطمئن، اسلام بہت اچھا ہے، یہ بندہ بھی بہت اچھا ہے، قاری صاحب بہت اچھے نہیں ہیں، بندے بہت اچھے ہیں، بڑا مطمئن. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر تھوڑی سی کوئی ٹینشن آ جائے، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، انقلب علی وجہہ، فوراً منہ موڑا چلا گیا. اینا لوگوں کا کم نہیں ہیں جی، مولوی ہندے ہیں جی، دین ہندے ہی ہیں جی، اسلام ہندے ہی ہیں جی، فوراً باتیں کر. یہ کون ہے؟ یہ منافق قسم کے، یہ منافق قسم کے لوگ ہیں جو صرف اسلام کو اپنے فائدے کے لیے دیکھتے ہیں. اگر ہے فائدہ تو بہت اچھا مذہب ہے، بڑا اچھا دین ہے، بڑے اچھے قاری صاحب ہے، بڑی اچھی مسجد ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور اگر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی، فوراً انقلب علی وجہہ، اپنا چہرہ موڑا، وہ گیا. خسر الدنیا والآخرہ، ایسے آدمی کی دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. اب ہماری بھی بسا اوقات کسی سے لڑائی ہوتی ہے نا، جیسے مسجد سے آنا چھڑ دیتے، پھر تو آج کوئی نہ، او یار میری انہوں نے لڑائی ہے، میں اسے جانتا ہی نہیں، مسجد سے لڑائی ہوتا. خاسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا بھی گئی، آخرت بھی. ذالک هو الضلال البعید، یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ اس روز دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اسے اپنے بچے کی بھی فکر نہیں رہے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت غم کی وجہ سے اس کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، جیسے نشہ کیا ہوا ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہیں کیا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن یہ تیرے رب کا عذاب جو ہے اس کی سختی کی وجہ سے لوگوں کی یہ کیفیت بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس آخرت کے دن کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے دن سے بھی ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.